آئیے حضرات، سب سے پہلے تو میں علی آباد کے ان عظیم سامعین سے گزارش کروں گا کہ آج کے اس مشاعرے کا لب لباب، آج کے اس مشاعرے کا جو اصل رنگ ہے، یعنی یہاں سے ہونے والا مشاعرہ، محترمہ شبینہ ادیب صاحبہ، محترم جوہر کانپوری صاحب یہ مائک پر آئیں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ آگے آ جائیں تو بہت بہتر ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ آخر کا مشاعرہ ہے دوستوں۔ آپ لوگ آگے آ جائیے، میں پلیز آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں، پلیز آپ آگے آ جائیے، اس لیے کہ یہ بہت ہی مختصر مشاعرہ بچا ہوا ہے۔ اب یہاں سے آپ شاعری سنیں گے اور آج کی اس محفل کا لب لباب ہمارے سامنے ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا گرمی میں ایک شربت آتا ہے دہلی ہمدرد سے، روح افزا اس کا نام ہوتا ہے، پوری دنیا میں جاتا ہے اور بہت ہی زبردست ٹیسٹ کا شربت ہوتا ہے۔ تو اس کے تعلق سے یہ ہے کہ اس کی کمپنی کے اندر جتنے بھی نوکر چاکر ہیں وہ پورا شربت تیار کر لیتے ہیں، مگر اس میں اصل ٹیسٹ نہیں آتا۔ اصل ٹیسٹ کب آتا ہے معلوم ہے؟ جب اس کمپنی کا مالک جو اپنے آباء و اجداد کا دیا ہوا سینٹ لاتا ہے اور اس میں ڈال دیتا ہے، جب کوئی نہیں ہوتا تو اس روح افزا کے اندر اس کی اصل لذت آ جاتی ہے، اس کی نقل پوری دنیا کی کوئی دوسری کمپنی نہیں کر سکی ہے۔ تو وہ جو آخر کا جو اصل ٹیسٹ ہوتا ہے، جو اس کا سینٹ ہوتا ہے، وہ محترمہ شبینہ ادیب صاحبہ اور محترم جوہر کانپوری صاحب یہاں تشریف فرما ہے۔ میرے جیسے طالب علم کے لیے بہت خوشی کا مقام آ چکا ہے کہ میں اپنی نظامت میں ان دونوں صاحبان کو پڑھوانے جا رہا ہوں، اس لیے کہ جب کوئی طالب علم کو اس کی اہمیت سے زیادہ وہ ایگزام ہال میں بیٹھا ہو اور اس نے پرچہ لکھا ہو اور اسے ایک ججمنٹ ہو کہ میں نے 75 مارکس کا پرچہ لکھا ہے، اور جب وہ پرچہ 80 مارکس کا اس کے ہاتھ میں آ جائے تو اسے جو خوشی ہوتی ہے وہی خوشی آج مجھے ہو رہی ہے۔ یہ مشاعرہ یہاں تک لانے کے لیے میں نے جو کچھ بھی اپنی علمی قابلیت، صلاحیت یا جو کچھ بھی نالج لگایا، یہ میرے لیے کوئی بہت اہمیت نہیں رکھتا۔ میرے لیے اہمیت یہ بات رکھتی ہے کہ میں اپنی نظامت میں محترم جوہر کانپوری صاحب اور محترمہ شبینہ ادیب صاحبہ کو پڑھوانے جا رہا ہوں۔ دوستوں، فراق گورکھپوری نے کہا تھا کہ آنے والی نسلیں تم پر فخر کریں گی ہم مسرو، آنے والی نسلیں تم پر فخر کریں گی ہم مسرو، جب ان کو یہ خیال آئے گا تم نے فراق کو دیکھا ہے۔ اگر میں آج اس طرح کہوں کہ آنے والی نسلیں تم پر فخر کریں گی ہم مسرو، جب ان کو یہ خیال آئے گا تم نے جوہر کو دیکھا ہے، اس لیے کہ جب آنے والی نسل مشاعرہ اور مشاعرے کی تہذیب سے آشنا ہوگی تو وہ آپ سے پوچھے گی کہ ابو جان کیا آپ نے جوہر کانپوری صاحب کو دیکھا یا سنا ہے، تو آپ فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ان کو آگے بیٹھ کر جوہر کانپوری صاحب کو سنا ہے۔ آئیے دوستوں، ایک جنرلی سروے کے مطابق یہ رپورٹ ہے کہ بیٹے جو ہوتے ہیں ان کو ماؤں سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، اور جو بیٹیاں ہوتی ہیں ان کو اپنے ابو سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ تو میں بہت کنفیوژن کا شکار ہوں کہ اس وقت مجھے کسے پیش کرنا چاہیے، تو میں میری بڑی امی محترمہ شبینہ ادیب صاحبہ کو اس وقت پیش کر رہا ہوں، بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ، اور محترم رئیس الشاگری صاحب سے معذرت چاہتے ہوئے آپ زوردار تالیوں میں ان کا استقبال فرمائیں۔ محترمہ شبینہ ادیب صاحبہ آپ کے ساتھ۔ میری خوش نصیبی کہ اس علمی اور ادبی سرزمین علی آباد میں میری پہلی حاضری، میں واقعی آج بے پناہ مسرت اور خوشی محسوس کر رہی ہوں کہ میرے محترم کرم فرما رئیس الشاکری صاحب، جن کی سرپرستی میں، جن کی دعاؤں کی طفیل نے آج مجھے آپ سب کے بیچ خدمت کا موقع ملا، عمران بھائی کے حکم پر میری حاضری ہوئی، اور ایک بہت بڑی خوش نصیبی میرے لیے یہ بھی کہ میں جن کی صدارت میں آج آپ کی خدمت میں اشعار پڑھوں گی، میں اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ خوش نصیب سمجھتی ہوں۔ میرے محترم کرم فرما رہبر تبانی صاحب، ان کی شرکت، ان کی دعائیں میرے لیے بہت بڑا سند ہوں گی۔ یوں تو ہم پوری دنیا میں مشاعرے پڑھتے ہیں آپ کی دعا سے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ آج کا یہ مشاعرہ میرے لیے سب سے بڑا مشاعرہ ہوگا، کیونکہ کتنا بھی ہم کہیں گھوم لیں، لیکن جب بڑوں کی دعائیں شامل ہو جاتی ہیں، بڑوں کی سرپرستی میں جو سفر ہو جاتا ہے، وہ سفر سب سے ہی بڑا ہوتا ہے اور سب سے ہی اچھا ہوتا ہے۔
इस उम्मीद के साथ पेश करना चाहूँगी, एक बात और कहना चाहूँगी, वाकई कि तालियों के लिए कहना आपसे बदतमीज़ी है। तो क्या आज हम अपने बुजुर्गों को ये नहीं बता सकते कि हम बगैर ताली के भी मुशायरा सुनना जानते हैं, और किस तरह से सुनना जानते हैं? आप सब सुखन फहम हैं, आप सब शायरी के कदरदान हैं, आप सब शायरी के आशिक हैं। तो अपनी दादो तहसीन की वो सदाएं जो 20 साल पहले कभी बुलंद हुआ करती थी, अगर वो मुझ जैसी अदना सी मामूली सी शायरा को आज नसीब हो जाएंगी, तो मैं भी समझ लूँगी कि शायद मैं अगर यहाँ तक आई हूँ तो मेरा सफ़र कामयाब रहा। मुझे अपनों की दुआएं मिल गई, क्योंकि ये अपनों की सरजमीन है। अपनों की सरजमीन इसलिए है कि हमारे शाकरी साहब जो मेरे सरपरस्त हैं, उनका ये वतन है। तो जब ये हमारे अपने हैं, और ये अदना सी शायरा भी आपकी अपनी ही है, शायरी का आगाज़ करती हूँ, की शिरकत और दुआएं चाहती हूँ। 4 मिसरे सबसे पहले मुलाहाजा कीजिए, बहुत खूबसूरत सुन रहे हैं, सारी रात बहुत अच्छा लगा। मैं भी कुछ चाहती हूँ कि कुछ अशार से हम अपने करम फरमाओ की दुआएं लेकर जा सकूं। सुने। दिल अपना इश्क से आबाद करके देख कभी, दिल अपना इश्क से आबाद करके देखे कभी, दिल अपना इश्क से आबाद करके देख कभी, मेरी तरह तू मुझे याद करके देख कभी, मेरी तरह तू मुझे याद करके देख कभी। तेरी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे, तेरी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे, किसी गरीब की इमदाद करके। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह। अच्छा लगा कि वाकई ऐसा क्या नहीं हो सकता कि आज हम जो हमारे बुजुर्गों को शिकायत होती है, बार बार हम जो बदतमीजियां करते हैं कि आप जोरदार तालियां बजाइए, तो आज आप साबित करके दिखा दीजिए कि हम ताली से नहीं, हम शेर सुनना जानते हैं, हम सुखन फहम हैं, हम शायरों को नवाजना जानते हैं अपने खुलूस से, अपनी मोहब्बत से, अपनी दुआ से। तो मैं चाहती हूँ उसी तरह से आप दादो तहसीन की सदाएं बुलंद करें, मुझे अच्छा लगेगा इंशाअल्लाह। पढ़ते रहे। तेरी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे, क्या बात, किसी गरीब की इमदाद करके देख कभी, किसी गरीब की इमदाद करके देख कभी। शुक्रगुजार हूँ, सभी अपने हैं, कुछ मेरे लिए हुक्म है तो मैं इजाज़त चाहती हूँ कि मैं हुक्म की तामील ज़रूर करूँ। हुक्म की तामील करना मेरा फ़र्ज़ है, मैं पेश करती हूँ, मुलाहाज़ा करें। जो है नसीब में वो हम नहीं निकलता है, जो है नसीब में वो सुने, हम नहीं निकलता, जो है नसीब में वो हम नहीं निकलता है, जो है नसीब में वो हम नहीं निकलता है, हमारे दिल से तेरा गम नहीं निकलता है, हमारे दिल से तेरा गम नहीं निकलता है, जो है नसीब में वो गम नहीं निकलता है। शेर पढ़ती हूँ जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है। मोहतरम की दुआएं, सदर मोहतरम की दुआएं आप सबकी शिरकत देखें। सभी की प्यास को एजाज ये नहीं मिलता, क्या बात, सभी की प्यास को एजाज ये नहीं, सभी की प्यास को एजाज ये नहीं मिलता, सभी की प्यास को एजाज ये नहीं मिलता, सभी की एड़ी से ज़मज़म नहीं निकलता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सभी की प्यास को
एजाज ये सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। सभी की एड़ी से ज़मज़म नहीं निकलता क्या है, वाह 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 वाह। सभी की एड़ी से ज़मज़म नहीं निकलता है। और ये भी शेर सुने कि कहाँ कहाँ है आजा के अब मैं सुकून से मर तो सकूं। कहाँ है आजा कि अब मैं सुकून से मर तो सकूं। कहाँ है आजा कि अब मैं सुकून से मर तो सकूं। क्या बात है। कहाँ है आजा कि अब मैं सुकून से मर तो सकूं। तेरे बगैर मेरा दम नहीं निकल। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात। कहाँ है आजा के अब मैं सुकून से मर तो सकूं। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहाँ है आजा के अब मैं सुकून से मर तो सकूं। तेरे बगैर मेरा दम नहीं निकलता। हाय हाय, दम नहीं निकलता है। जो है नसीब में वो हम नहीं निकलता है। जितनी गज़लों के लिए मुझे हुक्म है, मैं समझती हूँ एक एक दो दो शेर मैं आपकी खिदमत में इरशाद। पेश कर सकूं और आपकी दुआ ले सकूं, क्योंकि आपने ही मुझसे कहा। जी सर, मुझे बिल्कुल पढ़ना चाहिए। हमारे बहुत ही करम फरमा मेरी मोहतरम, जिनकी उंगली पकड़कर वाकई मैंने चलना सीखा है। मैं बहुत छोटी थी, शाकरी साहब के घर आया करती थी और मेरे उस्ताद मोहतरम अदीब मकनपुरी साहब के चूँकि ये दोस्त हैं तो मैं इनकी बेटी हूँ, तो मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे ये बेटी मानते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि जब हमारे अपने मुझे हुक्म देते हैं। इजाज़त दें तो मैं पहले, चूँकि हमारे बड़े हैं, हमारे मोहतरम हैं, तो मैं उस गज़ल को जो मैं कभी पढ़ा करती थी 25 साल पहले, और जिस पर मुझे शायद याद है हमारे मोहतरम को, कैफी साहब भी और मजरू साहब भी और अली सरदार जाफरी और कुमार साहब, जितने हमारे सीनियर्स हैं, हमारे मोहतरम बैठे हुए हैं, सदर साहब, इनकी जो दुआएं मिलती थी, आप यकीन जानिए इनकी दुआएं ही मुझे आज यहाँ तक ले आई हैं, और इनकी दुआओं से ही मैंने जहाँ जहाँ भी गई हूँ, वरना मेरी औकात नहीं है, मेरी हैसियत नहीं है वो। कि बहरहाल आज ये मुझे हुक्म दे रहे हैं, मुझे खुशी हो रही है, मैं चाहती हूँ कुछ उस हुक्म की तामील करूं। वो शेर मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुलाहाजा कीजिएगा, देखिएगा कि दामन जो आंसुओं से मेरा नम नहीं हुआ। क्या बात है। दामन जो आंसुओं से मेरा नम नहीं हुआ। दामन जो आंसुओं से मेरा, दामन जो आंसुओं से मेरा नम नहीं हुआ। दुनिया समझ रही है मुझे गम नहीं हुआ। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। वाह 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 वाह। दुनिया समझ रही है मुझे, वाह 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 वाह, गम नहीं हुआ। दामन बहुत जो मुबारकबाद पढ़ने के लिए। वाह वाह वाह, क्या पढ़ रही हैं आप। वाह वाह वाह, क्या बात। बहुत खूबसूरत, वाकई मेहनत कर रहे हैं, और एक उम्मीद है, दुआ करते हैं कि अच्छे नाज़िम बने, अल्लाह करे। पेश करते हैं, अरे वाह, कि दामन जो आंसुओं से मेरा नम नहीं हुआ। दुनिया समझ रही है मुझे, गम नहीं हुआ। बतौर खास दुआएं चाहती हूँ और शेर पढ़ती हूँ। गम भी किसी का जैसे खजाना था इल्म का। हाय हाय, क्या मिसरा है। गम भी किसी का जैसे खजाना था इल्म का, जो बांटने से
نہیں ارے واہ 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 ہوا واہ، زندہ باد زندہ باد، واہ 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 واہ، جو کیا بات ہے، ہائے ہائے ہائے، غم بھی کسی کا جیسے خزاں تھا علم کا، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، جو بانٹنے سے بڑھ تو گیا، تو گیا، کم نہیں ہوا، کم نہیں ہوا، کیا بات ہے، جو بانٹنے سے بڑھ تو گیا۔ بطور خاص یہ خوبصورت نورانی محفل، یہ پاکیزہ سماعتیں اور اس ادنا سی شاعرہ کا یہ شعر اور میرے محترم کی دعائیں، آپ سب کی دعائیں پڑھتی ہوں کہ آئی بمصلحت بھی نہ غیرت فروشیاں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، آئی بمصلحت بھی نہ غیرت فروشیاں، گردن سے سر جدا تو ہوا، خم نہیں ارے زندہ ہوا، باد زندہ باد، واہ 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 واہ، گردن سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، ہائے ہائے ہائے، آئی بمصلحت بھی نہ غیرت فروشیاں، ارے کیا بات ہے، واہ 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 واہ، گردن سے سر جدا تو ہوا، خم نہیں خم ہوا، نہیں واہ ہوا، واہ واہ، گردن سے سر جدا تو ہوا، خم نہیں ہوا، دامن جو آنسوؤں سے میرا، بہت بہت شکریہ۔ کیا بات، کمل غزل نہیں یاد آ رہی ہے، میں پڑھا کرتی تھی، لیکن آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ آپ سب تھوڑا خاموش ضرور ہو گئے، لیکن آپ کے دل سے دعا ضرور نکل رہی ہے، اتنا بے شک بے شک بے شک، کیونکہ آپ شعر سن رہے ہیں، اتنا مجھے معلوم ہے کہ اس وقت اگر آپ بیٹھے ہیں مجھے سننے کے لیے تو آپ مجھے سن رہے ہیں، اتنی مجھے امید ہے، بس نہیں بالکل بہت احترام سے جس تہذیب سے آپ سن رہے ہیں، میں اس خوبصورت محفل کو سلام پیش کرتی ہوں۔ ایک غزل بالکل تازہ غزل میں نے ابھی شاید زیادہ پڑھا بھی نہیں ہے اس کو، مجھے اجازت دے دیں تو میں حالانکہ آپ کے لیے بہت کچھ تازہ ہی ہے، لیکن میرا من کر رہا ہے، میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس غزل کے دل شعر سنوں کہ نہ دوستوں کے کرم رہیں گے، نہ دشمنوں کے ستم رہیں گے، نہ دوستوں کے کرم رہیں گے، نہ دشمنوں کے ستم پوری رہیں گے، دنیا کا منظر آپ کے سامنے اور میرا یہ مطلب ملاحظہ کریں، نہ دوستوں کے کرم رہیں گے، نہ دشمنوں کے ستم رہیں گے، فنا کے نزدیک ہے یہ دنیا، نہ تم رہو گے نہ ہم رہیں گے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، نہ دوست زندہ باد، نہ دوستوں کے کیا بات ہے، زندہ باد، واہ واہ، رہیں گے، نہ دشمنوں کے ستم رہیں گے، زندہ باد، فنا کے نزدیک ہے یہ دنیا، نہ تم رہو گے نہ ہم رہیں گے، نہ دوستوں کے کرم رہیں گے، نہ دشمنوں کے ستم رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ، میرے محترم نے مجھے دعائیں دی۔ سنیں پڑھتی ہوں کہ مجھے یقین ہے میری محبت نے تم کو اپنا بنا لیا ہے، مجھے یقین ہے میری محبت، مجھے یقین ہے میری محبت نے تم کو اپنا بنا لیا ہے، سکون سے تم بھی نہ جی سکو گے اگر میرے دل میں غم رہیں گے، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ، کرم رہیں گے، نہ دشمنوں کے ستم رہیں گے، اور بہت ہی پیارا ہے ساتھ اپنا
دوستوں کے کرم رہیں گے نہ دشمنوں کے ستم رہیں گے۔ میرے محترم نے صدر صاحب نے مجھے حکم دیا ہے، میں ان کے حکم کی تعمیر کرتی ہوں، شعر کی پڑھتی ہوں کہ بہت ہی پیارا ہے ساتھ اپنا نہ چھوڑنا میرا ہاتھ ورنہ، بہت ہی پیارا ہے ساتھ اپنا نہ چھوڑنا میرا ہاتھ ورنہ، تمہاری آنکھیں بھی نم رہیں گی ہمارے دل میں بھی غم رہیں گے، نہ دوستوں کے کرم رہیں گے نہ دشمنوں کے ستم رہیں گے۔ ملاحظہ کیجئے گا، میں پڑھتی ہوں کہ ابھی تمہارا ہے بول بالا، ابھی تمہارا ہے بول، ابھی تو سب جان دیں گے تم پر، کیا بات، ابھی تمہارا ہے بول بالا، ابھی تو سب جان دیں گے تم پر، مصیبتوں میں پکار لینا تمہارے نزدیک ہم رہیں گے، نہ دوستوں کے زندہ باد، واہ 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 واہ، بہت بہت، نہ دشمنوں کے ستم رہیں گے، اور خدا کے بتلائے راستوں پر اگر ہم اپنے قدم بڑھائیں، خدا کے بتلائے، خدا کے بتلائے راستوں پر اگر ہم اپنے قدم بڑھائیں تو پھر زمانے میں سب سے اونچے ہمارے اپنے علم رہیں گے، بے شک بے شک، واہ واہ، دوستوں کے کرم رہیں گے نہ دشمنوں کے ستم رہیں گے۔ یہ مقطع ملاحظہ کیجئے گا، دیکھیے گا، میں پیش کرتی ہوں کہ ہے سیرت فاطمہ نظر میں، کیا بات، ہے سیرت فاطمہ نظر میں، سہیں گے ہر غم خوشی سمجھ کر، ہے سیرت فاطمہ نظر میں، سہیں گے ہر غم خوشی سمجھ کر، وفا کی راہوں میں ہم شبینہ ہمیشہ ثابت قدم رہیں گے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، کہ حسیرت فاطمہ نظر میں، سہیں گے ہر غم خوشی سمجھ کر، وفا کی راہوں میں ہم شبینہ ہمیشہ ثابت قدم رہیں گے، نہ دوستوں کے کرم رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ، میرے محترم کا حکم ہے، میں پھر سے پڑھتی ہوں، ارشاد ارشاد، کہ ہے سیرت فاطمہ نظر میں، ہے سیرت فاطمہ نظر میں، سہیں گے ہر غم خوشی سمجھ کر، ہے سیرت فاطمہ نظر میں، سہیں گے ہر غم خوشی سمجھ کر، وفا کی راہوں میں ہم شبینہ ہمیشہ ثابت قدم رہیں گے، نہ دوستوں کے کرم رہیں گے نہ دشمنوں کے ستم رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ، میرے پاس اصل میں اتنے سارے حکم ہیں کہ فیصلہ کرنا بھی بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ کیا بات، جی، اب میں بڑے سے اجازت چاہتی ہوں کہ میں آپ کے حکم کی تعمیر، ہاں بالکل بالکل، دیکھیے ایک میری نظم ہے، بہت پرانی نظم ہے، اور مجھے جیسا کہ پتہ چلا کہ یہاں کے لوگ باہر بہت رہتے ہیں پردیس میں، تو مجھے پڑھنی بھی چاہیے، واقعی میں آپ کے حق کی تعمیر کرتی ہوں۔
اور یہ نظم ملاحظہ کیجیے گا جس کا عنوان ہے تم میرے پاس رہو. اس کے بعد میں آپ جس گیت کے لیے میرے بھائی نے مجھے حکم دیا تھا، میرا چھوٹو بھائی ہے، تو میں اس کے حکم میں تعمیل کروں گی. بہت اچھا سن رہے ہیں، میں اجازت چاہتی ہوں اور اس نظم کو پیش کرتی ہوں جس کا عنوان ہے تم میرے پاس رہو. میری امید میرا پیار میری آس رہو، میری امید میرا پیار میری آس رہو، میری امید میرا پیار میری آس رہو. تم مجھے چھوڑ کے مت جاؤ میرے پاس رہو، تم مجھے چھوڑ کے مت جاؤ میرے پاس رہو. میری امید میرا پیار میری آس رہو. پوری دنیا میں بڑی محبتوں سے اس نظم کو سنا جاتا ہے. آپ سن رہے ہیں اتنی خلوص سے، میں سلام کرتی ہوں اور بند پیش کرتی ہوں. ملاحظہ کیجیے گا، دیکھیے گا کہ روزی روٹی کے لیے اپنا وطن مت چھوڑو، روزی روٹی کے لیے اپنا وطن مت چھوڑو. جس کو سینچا ہے لہو سے وہ چمن مت چھوڑو، جس کو سینچا ہے لہو سے وہ چمن مت چھوڑو. جا کے پردیسوں میں چاہت کو ترس جاؤ گے، جا کے پردیس میں چاہت کو ترس جاؤ گے. ایسی بے لوث محبت کو ترس جاؤ گے، ایسی بے لوث محبت کو ترس جاؤ گے. پھول پردیس میں چاہت کا نہیں کھلتا ہے، عید کے دن بھی گلے کوئی نہیں ملتا. کیا بات ہے، کیا کاشی ہے، واہ 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 واہ. تم مجھے چھوڑ کے مت جاؤ میرے پاس رہو، اور میں کبھی تم سے کروں گی نہ کوئی فرمائش، میں کبھی تم سے کروں گی نہ کوئی فرمائش. عیش و آرام کی جاگے گی نہ دل میں خواہش، عیش و آرام کی جاگے گی نہ دل میں خواہش. فاطمہ بی بی کی باندھی ہوں بھروسہ رکھو، فاطمہ بی بی کی باندھی ہوں بھروسہ رکھو. میں تمہارے لیے جیتی ہوں بھروسہ رکھو، میں تمہارے لیے جیتی ہوں بھروسہ رکھو. لاکھ دکھ درد ہوں ہنس ہنس کے گزر کر لوں گی، پیٹ پر باندھ کے پتھر بھی بسر کر لوں گی. زندہ باد زندہ باد، واہ 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 واہ. بہت بہت شکریہ. واہ واہ واہ. تم مجھے چھوڑ کے مت جاؤ میرے پاس رہو، اور تم اگر جاؤ گے پردیس سجا کر سپنا، تم اگر جاؤ گے پردیس سجا کر سپنا. اور جب آؤ گے چمکا کے مقدر اپنا، اور جب آؤ گے چمکا کے مقدر اپنا. میرے چہرے کی چمک خاک میں مل جائے گی، میرے چہرے کی چمک خاک میں مل جائے گی. میری زلفوں سے یہ خوشبو بھی نہیں آئے گی، میری زلفوں سے یہ خوشبو بھی نہیں آئے گی. ہیرے اور موتی پہن کر بھی نہ سج پاؤں گی، سرخ جوڑے میں بھی بیوہ سی نظر آؤں. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. زندہ باد، واہ واہ واہ. بہت مبارکباد، واہ 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 واہ. ہوں آپ سب کی
کہ تم مجھے چھوڑ کے مت جاؤ میرے پاس رہو، درد فرقت غم تنہائی نہ سہ پاؤں گی، درد فرقت غم تنہائی نہ سہ پاؤں گی، میں اکیلی کسی صورت بھی نہ رہ پاؤں گی، میں اکیلی کسی صورت بھی نہ رہ پاؤں گی، میرے دامن کے لیے باغ میں کانٹے نہ چنو، میرے دامن کے لیے باغ میں کانٹے نہ چنو، تم نے جانے کہ اگر ٹھان لی دل میں تو سنو، تم نے جانے کہ اگر ٹھان لی دل میں تو سنو، اپنے ہاتھوں سے مجھے زہر پلا کر جانا، میری مٹی کو بھی مٹی میں ملا کر کیا بات ہے، واہ واہ واہ، زندہ باد۔ پڑھ دیجئے کچھ شعر اور پڑھ دیجئے، کچھ شعر پڑھ دیجئے۔ ٹھیک ہے دوستو، استقبال کریں محترمہ شبین عادل صاحبہ۔ میں واقعی بہت خوش نصیب اور شکر گزار ہوں آپ سبھی۔ مجھے یاد نہیں آ رہی، خدا کرے یہ غزل، ہاں بالکل نہیں ہے لیکن تازہ غزل ہے، لیکن خدا کرے یاد آ جائے۔ بہت آپ جیسی سماعتیں بھی بہت کم ملتی ہیں، تو بہرحال میں اس کے بعد آپ کا ایک چھوٹا سا گیت جس کے لیے میں اجازت چاہتی ہوں آپ سے سنیے گا۔ ایک غزل کے لیے محترم نے بھائی نے حکم دیا ہے، سن کہ تیری یاد روشنی ہے، تیری یاد روشنی ہے، میرا دل چمک رہا ہے، تیری یاد روشنی، تیری یاد روشنی ہے، میرا دل چمک رہا ہے، تیرے ذکر کے گلوں سے میرا گھر مہک رہا ہے، تیری یاد روشنی ہے، میرا دل چمک رہا ہے۔ شکر گزار ہوں کہ آپ سن رہے ہیں، لیکن چند لوگ جب اٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری شاعری کو راؤنڈ کر کے جا رہے ہیں۔ میرے التجا ہے اگر وہ تہجد گزار ہے تو ضرور چلے جائیں، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو کم سے کم اس تہذیب کا خیال رکھیں، بس اتنا سا کہنا چاہوں گی۔ شعر پڑھتی ہوں کہ ابھی آس ہے تمہاری، ابھی میں مری نہیں ہوں۔ کیا بات ہے، سنیں، ابھی آس ہے، ابھی آس ہے تمہاری، ابھی میں مری نہیں ہوں، ابھی آس ہے تمہاری، ابھی میں مری نہیں ہوں، ابھی سانس چل رہی ہے، ابھی دل دھڑک رہا ہے، تیری یاد روشنی ہے، بہت خوب، واہ واہ واہ، چمک رہا ہے، تیری یاد روشنی ہے، میرا دل چمک رہا ہے۔ معلوم نہیں میں نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا، حالانکہ بہت پرانی غزل ہے، لیکن میں نے اس کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا۔ آج آپ نے یاد دلایا، میں شکر گزار ہوں، آپ نے حکم دیا، میں پیش کرتی ہوں۔ ایک شعر پڑھنا چاہتی ہوں سر، دعائیں چاہتی ہوں۔ جی بالکل، میں بہت دنوں کے بعد پڑھی تو مجھے بھی تازہ ہی لگ رہی ہے کہ یہ تازہ غزل ہے، میں پیش کرتی ہوں، دیکھیے گا بطور خاص یہ شعر کہ اسے یہ بتاؤ دو گز ہی زمین کا ہے وہ مالک، سنیں کیا بات ہے، کہ اسے یہ بتاؤ دو گز ہی زمین کا ہے وہ مالک،
रहा है। वाह 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 वाह, तेरी याद रोशनी है, मेरा दिल चमक रहा है। तेरी याद रोशनी है, मेरा दिल चमक रहा है। शेर पढ़ती हूँ, मुलाजा कीजिएगा, देखिएगा कि तुम ही आओ तो बचेगा ये दिया मोहब्बतों का। तुम ही आओ तो बचेगा ये दिया मोहब्बतों का, जिसे तुम जला गए थे वो पलक झपक रहा है। मैं पढ़ती हूँ कि तुम ही आओ तो बचेगा ये दिया मोहब्बतों का। तुम ही आओ तो बचेगा ये दिया मोहब्बतों का, जिसे तुम जला गए थे, जिसे तुम जला गए थे वो पलक झपक रहा है। तेरी याद रोशनी है, मेरा दिल चमक रहा है। देखिए, गुजरात का गीत आप बहुत सुनते हैं और मैं जब भी आती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ, मुझे हुक्म मिलता है। तो बहरहाल मैं मेरे भाई का हुक्म था, बहुत देर से ये बैठे हैं, मैं इजाज़त चाहती हूँ और वो गीत आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। दुआ करती हूँ खुदा न करे गुजरात जैसा सानहा, फ़िलिस्तीन जैसा सानहा, या मुल्क में हमारे या मुल्क से बाहर ऐसा कोई सानहा हमारे सामने दोबारा पेश आए कि हमें गुजरात जैसा गीत दोबारा लिखना पड़े। इस दुआ के साथ मैं एक गीत पेश करती हूँ, गुजरात को अपने ज़हन में रखें और सुने कि खून में डूबा अमन का पैकर देखा है, खून में डूबा अमन का पैकर देखा है, जख्मी जख्मी एक कबूतर देखा है, जख्मी जख्मी एक कबूतर देखा है, जलती हवेली जलता छप्पर देखा है। हाँ मैंने गुजरात का मंजर देखा है, हाँ मैंने गुजरात का मंजर देखा है। आपने सच्चे मनाजिर को और उस क्लिप को भी हर किसी ने मेरे ख्याल से अब तो इंटरनेट पे भी देख लिया होगा। जो कुछ भी मैंने तब कहा था मैं पेश करती हूँ कि नाम मेरा मजलूम है, मैं एक लड़की हूँ। नाम मेरा मजलूम है, मैं एक लड़की हूँ। जो देखा है मैंने वो बतलाती हूँ, जो देखा है मैंने वो बतलाती हूँ। घर घर आग लगाई है गद्दारों ने, घर घर आग लगाई है गद्दारों ने। इज्जत लूटी धर्म के ठेकेदारों ने, इज्जत लूटी धर्म के ठेकेदारों ने। धरती पे शैतान का लश्कर देखा है, हाँ मैंने गुजरात का मंजर देखा है। एक वाक़या को मैंने नज़्म किया है, मैं पढ़ती हूँ कि शर्म से गर्दन खम कर ली हैवानों ने, शर्म से गर्दन खम कर ली हैवानों ने। ऐसा घिनौना खेल रचा इंसानों ने, ऐसा घिनौना खेल रचा इंसानों ने। कोई दरिंदा भी न करे वो काम किया, कोई दरिंदा भी न करे वो काम किया। माँ के पेट को चीर के बच्चा मार दिया, माँ के पेट को चीर के बच्चा मार दिया। मासूमों को तलवारों पर देखा है, हाँ मैंने गुजरात का मंजर देखा है। और आईनों की ताक में सब पत्थर
دل تھے، آئینوں کی تاک میں سب پتھر دل تھے، وردی میں بھی معصوموں کے قاتل تھے، وردی میں بھی معصوموں کے قاتل تھے، بچے پیر جوانوں کے سر کاٹ دیے، بچے پیر جوانوں کے سر کاٹ دیے، انسانوں کے خون سے دریا پاٹ دیے، انسانوں کے خون سے دریا پاٹ دیے، آنکھوں نے لاشوں کا سمندر دیکھا ہے، ہاں میں نے گجرات کا منظر دیکھا ہے، اور جس نے دیکھا منظر آگ اگلتا ہوا، جس نے دیکھا گھر والوں کو جلتا ہوا، لے کے شعلے وہ بھی نکل آئے، نہ کہیں رخ تصویر کا الٹا ہو جائے، نہ کہیں شیشے کی آنکھوں میں پتھر دیکھا ہے، ہاں میں نے گجرات کا منظر دیکھا